بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے چہرے کو تر و تازگی بخشے اور اس کے چہرے کو رونق بخشے کہ جو میری حدیث کو سنے اور اس کو سن کر وہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے اور پھر اس کو آگے پہنچائے بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اس حدیث کو سنا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو حدیث کو سنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے اور پھر اس کو ذہن نشین کر لے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں انسان اپنی طرف سے کسی لفظ کو ایڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے اپنے انداز میں کسی چیز کو وہ ختم کر سکتا ہے، کسی لفظ کو یا کسی جملے کو حذف کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ جیسے آپ نے اپنے استاد سے حدیث کو سنا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کر لیا، پھر جیسے آپ نے سنا اور جیسے آپ نے اس کو ذہن نشین کیا ویسے آپ نے اس حدیث کو آگے پہنچایا۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو بھی ایسے کرے گا اس کے چہرے کو اللہ رب العزت تر و تازگی بخشے اور اس کو رونق بخشے۔ تو ہم اس دعا کے مستحق بن سکتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دلی شغف اور دلی تعلق پیدا کریں، ہمارے اندر جذبہ ہو، ولولہ ہو، شوق ہو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا ہے اور احادیث مبارکہ کو سن کر ان کو ذہن نشین کرنا ہے اور ذہن نشین کر کے ان پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور ان احادیث کو ہمیں آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نوٹ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہی لکھ لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی غمی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات کو ہی کیوں نوٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، ہر بات کو نوٹ کرنا انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی چیز بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا تھا، ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا، لیکن لوگوں نے جب اس طرح کی بات کی تو میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب، تم میری ہر بات کو لکھا کرو، ہر بات کو نوٹ کیا کرو، اس لیے کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے کبھی حق بات کے سوا کوئی بات نکلی ہی نہیں ہے، یعنی میں ہمیشہ حق بات کرتا ہوں، اس لیے تم میری ہر بات کو لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، اور بلکہ لکھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا جذبہ تھا اور کتنا شوق رہتا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا اور احادیث کو باقاعدہ نوٹ کرنے کا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ ذوق اور یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں مختصر صحیح بخاری میں مختلف چیپٹرز ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو چیپٹر شروع کرنے والے ہیں یہ ہے ما جاء فی الحرث والمزارعۃ، کھیتی باڑی کرنے کے بارے میں اور زمین کو کسی سے کاشت کروانے کے بارے میں۔ ایک انسان خود کھیتی باڑی کرے، اس کے پاس اپنی زمین ہو اور اپنی زمین میں وہ خود کاشتکاری کرے، اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرے اور اس سے جو آمدنی ہو اس کے ذریعے
وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اگر آمدنی زیادہ ہے تو اس کو بیچ کر اس سے پیسہ بھی کما سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الحرث، اور ایک ہے مزارعہ۔ مزارعہ یہ ہے کہ آپ کسی اور سے اپنی زمین میں کھیتی باڑی کسی اور سے کرواتے ہیں، اپنی زمین آپ کسی کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، کسی کو بٹائی پر دیتے ہیں، اور پھر جو آمدنی ہوتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو زمین کو بٹائی پر دینا یا ٹھیکے پر دینا پیسے کے بدلے میں یہ بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ آمدنی کو 50-50 کر لیں، آدھا آدھا کر لیں جو زمین کی پیداوار ہو، یا اس کی ایک ریشو متعین کر لیں کہ زمین کی جو پیداوار ہوگی اس میں سے یا تو 50-50% کر لیں، کیونکہ زمین ایک بندے کی ہے اور محنت کسی اور بندے کی ہے، تو آدھی آدھی کر لیں پیداوار، جو بھی ہو وہ زیادہ ہوگی تو دونوں کو زیادہ ملے گی، کم ہوگی تو دونوں کو کم ملے گی۔ نہیں ہوگی، اگر اللہ نہ کرے کوئی آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور اس کے نتیجے میں پوری کھیتی برباد ہو جائے تو نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک ٹھیکہ متعین کر لیں پیسے کی شکل میں کہ مجھے 1 ایکڑ کے بدلے میں اتنے پیسے چاہیے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مزارعہ، کسی اور سے کھیتی باڑی کروانا، اور کروا کر کھیتی باڑی کسی اور سے کروا کر اس کی پیداوار جو ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں، یا پھر اس زمین کو کسی اور کو کرائے پہ دے کر، ٹھیکے پہ دے کر اس سے آپ پیسہ حاصل کریں، تو یہ دونوں طرح جائز ہے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے فضل الزرع والغرس، کہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا اس کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طرح زمین کے اندر پودے لگانا یا زمین کے اندر درخت لگانا اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک حدیث ذکر کی وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کان لہ بہ صدقہ۔ کوئی بھی مسلمان جب وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، یعنی زمین میں وہ محنت کر کے اس کے اندر کوئی بیج بوتا ہے، او یزرع زرعا، کوئی پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، یا پھر وہ اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بھی فصل اس میں اگاتا ہے، کوئی بھی فصل ہو، تو جو بھی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے یا شجر کاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد پودے پیدا ہوئے، درخت پیدا ہوئے یا کھیتی پیدا ہوئی، فیأکلہ منہ طیر، اس میں سے کسی پرندے نے کھایا، او انسان، یا انسان نے اس میں سے کھایا، او بہیمہ، یا کسی جانور نے اس میں سے کھایا، الا کان لہ بہ صدقۃ، تو پرندے نے یا انسان نے یا کسی جانور نے جو بھی کھایا وہ اس کھیتی باڑی کرنے والے کے حق میں کیا لکھا جائے گا؟ وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان محنت کرے اپنی زمین کے اندر اپنی خاطر اور اپنے بیوی بچوں کی خاطر اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اگر اسی کھیتی میں سے چاہے پودے ہوں، درخت ہوں، باغات ہوں، فصلیں ہوں، جو بھی ہو، اس پیداوار سے اگر پرندے بھی کھائیں گے، اور آپ پرندوں کو روک تو نہیں سکتے آپ، اسی طرح آپ جانوروں کو بھی نہیں روک سکتے آپ، الا یہ کہ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہو اپنی زمین کے آس پاس کے کوئی بھی جانور اس کے اندر داخل نہ ہو، یہ ایک اور بات ہے، ورنہ آپ اپنی پوری زمین کو، پوری کھیتی کو بچا نہیں سکتے۔ تو کوئی پرندہ کھائے یا کوئی انسان کھائے، مثلا باغات، آپ نے کوئی باغ لگایا، اس باغ میں سے کسی انسان نے کوئی پھل توڑ کے کھا لیا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا، اگرچہ اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ بغیر مالک کی اجازت کے وہ کوئی پھل توڑے اور اس کو کھا لے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو مالک کے لیے تو صدقہ لکھا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان زمین کو خود کاشت کرے، اس کے اندر پودے لگائے، کھیتیاں اگائے، تو اس میں سے جو بھی پرندہ یا جانور یا انسان کھائیں گے وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ اگلا باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
او مجاوزۃ الحد الذی امر بہ۔ اس باب میں امام بخاری اصل میں جو بات ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کھیتی باڑی ضرور کرے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کھیتی باڑی کے اندر اتنا بھی مگن نہ ہو، اتنا بھی مشغول نہ ہو کہ اس کو اللہ کے دین کی پرواہ ہی نہ ہو، اللہ کے دین کی پرواہ ہی نہ ہو، نہ وہ نمازوں کی پرواہ کرے، نہ وہ اللہ کے دیگر احکامات کی پرواہ کرے، حتیٰ کہ جب جہاد فرض ہو چکا ہو تو وہ جہاد کو چھوڑ دے اور اپنی کھیتی باڑی کے اندر لگا رہے، تو یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری اسی مسئلے کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر زرعی آلات کے اندر مشغول رہتا ہے، زرعی آلات کون سے ہوتے ہیں؟ کاشتکاری کے جو آلات ہوتے ہیں، جو مشینریاں ہوتی ہیں، مثلا ہل ہے اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں، جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، آج کل تو مشینی دور ہے تو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ انہی زرعی آلات کے اندر، کاشتکاری کی جو مشینری ہے اس کے اندر مشغول رہے اور اتنا مشغول رہے کہ وہ ایک حد کو کراس کر جائے، یعنی ایک حد ہے نا، ایک لمٹ ہے کہ آپ اس حد تک آپ اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھ سکتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہو آپ نماز پڑھیں، اور جب کوئی اور آپ پہ ذمہ داری ہو آپ وہ ذمہ داری پوری کریں، یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اسی میں لگے رہیں۔ تو ایک بندہ اگر زرعی آلات اور زرعی مشینوں کے اندر مگن رہے اور جو اس کے لیے جائز حد ہے وہ اس حد کو کراس کر کے آگے چلا جائے اور دین سے بالکل لاپرواہ ہو جائے، تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے جو اس باب کے اندر ذکر کی جا رہی ہے۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ انہ رأى سکۃ وشیئا من آلۃ الحرث، کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حل، جس طرح لوگ جو کاشتکار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، تو زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں، حل کا پھل دیکھا اور کچھ زرعی مشینیں یا زرعی آلات دیکھے جن کے ساتھ کاشتکاری کی جاتی ہے زمین کے اندر۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، اور یہ کون ہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ انہوں نے خود کوئی فتویٰ نہیں لگایا، خود انہوں نے کوئی فتویٰ لگانے کی جسارت نہیں کی یا جلد بازی نہیں کی، انہوں نے ایک چیز دیکھی، وہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل۔ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہ چیز جس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو ذلت کے اندر داخل کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ چیز جو میں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، زرعی آلات، زرعی مشینیں، زراعت، کاشتکاری، اور شجرکاری، اس میں انسان اتنا زیادہ مشغول ہو جائے کہ اس کو اللہ کے دین کی پرواہ نہ رہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ذلت اور خواری کا نکلے گا۔ اور آج اگر ہم لوگ جائزہ لیں، مسلمانوں پر جو ذلت اور رسوائی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، اس کی کئی ریزنز ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی ریزن اور بڑا سبب کیا ہے کہ جو کاشتکار ہیں، جو زمیندار لوگ ہیں، وہ اپنی زمینوں کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پہ اگر مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے، اور اگر جہاد فرض ہو جائے تو فرض جہاد بھی پورا کرنا ہے۔ تو اگر اس قسم کی صورتحال ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج ذلت اور رسوائی جو مسلط ہوئی ہے مسلمانوں پر، اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب وہ یہی ہے کہ زمیندار لوگ اپنی زمینوں کے اندر مشغول ہیں، اور کسی اور الا قلیل، بہت کم لوگوں کو اللہ کے دین کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بیلنس ہونا چاہیے، یعنی متوازن ہونا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ نے زراعت اور کاشتکاری کرنی ہے، اور ایک طرف آپ کا دین بھی ہے اور دین کے تقاضے بھی ہیں۔ ایک طرف اگر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کاروبار کرنا یہ انبیاء کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بزنس کریں،
جائز اور حلال طریقے سے کریں، جیسے کہ آج خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اسی بزنس اور خرید و فروخت کے معاملات کے اندر ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو دین ہمیں کہتا ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے، ہم نے کئی چیزیں آج ذکر کی ہیں، ان کی روشنی میں آپ بے شک بزنس بھی کریں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دن رات بس اسی کے اندر لگے رہیں، دین کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی اپنی لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رہیں اور اپنی زندگی متوازن طریقے سے گزاریں، دین بھی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا معنی ہی یہی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو انسان اپنی دنیا کی اچھائی کے لیے بھی بے شک محنت کرے، اور یہ خود از خود ایک عبادت ہے، یعنی رزق حلال کے لیے انسان اگر جد و جہد کرے، محنت کرے، تو یہ خود ایک عبادت ہے۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنا، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ بزنس ہو، یہ کھیتی باڑی ہو، یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ہر چیز جو ہے اپنے ایک لیول تک رہنی چاہیے، ایک حد تک رہنی چاہیے، اس حد کو کراس کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے جو باب ہے، باب اقتناء الکلب للحرث، کھیتی باڑی کے لیے کتا رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ یعنی اپنی کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک باب باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو اس میں جو حدیث ذکر کیا انہوں نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتا پالتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب سے ایک قیراط روزانہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے اعمال کرتا ہے نا، نیکیاں جتنی کرتا ہے، وہ فرض نمازیں پڑھتا ہو، وہ سنتیں پڑھتا ہو، نفل نماز پڑھتا ہو، تہجد گزار ہو، وہ جناب نفلی روزے رکھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو اور دیگر نیکیاں کرتا ہو، تو اس کی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہوگا، اس ثواب میں سے ایک قیراط روزانہ کم ہو جائے گا۔ قیراط کیا ہوتا ہے؟ ایک جبل احد، جبل احد کے برابر اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں سے اجر و ثواب مائنس ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ جبل احد یہ 7 سے 8 کلومیٹر تک لمبا ہے اور تقریباً 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ تو اتنا لمبا چوڑا پہاڑ جو ہے، اس کے برابر اجر و ثواب روزانہ ضائع ہو جائے گا، انسان کی نیکیوں میں سے مائنس ہو جائے گا، جو نیکیاں انسان کرتا ہے روزانہ۔ کس وجہ سے؟ اگر وہ کتا پالتا ہے، شوقیہ کتا رکھنا۔ اور اللہ معاف کرے، آج تو انسانوں پر اتنے پیسے خرچ نہیں کیے جاتے جتنے پالتو کتوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اتنا مال انسانوں پر خرچ نہیں کیا جاتا جتنا مال پالتو کتوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کی پرورش پہ اور ان کو گھر میں رکھنے پہ، اور مہنگے مہنگے کتے خریدے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ بیچے جاتے ہیں۔ اور آج ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا کہ کتے کی خرید و فروخت ہو اور اس کا پیسہ کھایا جائے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں، شوقیہ مسلمان۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ یہ ویسٹ سے آیا ہے، یہ کلچر جس کو مسلمانوں نے آج قبول کر لیا ہے۔ باقاعدہ کتے کو اپنی گود میں لیں گے، اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیریں گے اور اس کو خوراک اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، اور نہیں معلوم، بلکہ مجھے یاد ہے، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے۔ میں ایک مرتبہ
یہاں کویت کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا کسی کے انتظار میں، شاید میرے بچوں میں سے کسی نے آنا تھا، تو میں اس کو ریسیو کرنے کے لیے لینے کے لیے گیا ایئرپورٹ پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلائی دبئی کا ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا جو شیخ سعد ٹرمینل، وہ صرف فلائی دبئی کے لیے ہوتا تھا۔ تو وہاں پر میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے جو لوگ آ رہے تھے ان میں سے ایک عورت، شاید وہ انگریز عورت تھی، تو ایک ینگ لڑکی اندر سے نکلی، اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو ایک عورت وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، تو وہ کچھ بڑی عمر کی تھی اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس کے ساتھ کیا تھا؟ ایک کتا بھی تھا۔ تو وہ لڑکی جو اندر سے نکلی، وہ جو باہر کھڑی ہوئی اس کے انتظار میں جو عورت تھی بڑی عمر کی، ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو، اللہ عالم، تو وہ اپنی ماں کو بعد میں ملی، پہلے اپنے کتے کو ملی اور کتے کو اٹھا کے اس کو بوسہ دیا، اس کے منہ پہ بوسہ دیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے جو آج مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں سے ایک قیرات روزانہ مائنس کر دیا جاتا ہے، ایک قیرات جو کہ جبل احد کے برابر ہے۔ ہاں الا کلب حرث او ماشیۃ، اگر ایسا کتا جو کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کو رکھ سکتا ہے انسان، یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کتا رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگلی روایت میں فرمایا کہ الا کلب غنم او حرث او صید، کہ کتا وہ بکریوں کی حفاظت کے لیے ہو یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کرنے کے لیے ہو، کتے کے ذریعے شکار بھی کیا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اگر کتے کو ٹرینڈ کیا جائے اور اس کو ٹریننگ دے کر اس سے شکار کروایا جائے، یہ جائز، اس کے کچھ احکامات ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی ذکر کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے احکام کئی احادیث کے اندر ذکر فرمایا، وہ احکامات الگ ہیں۔ تو ان تین مقاصد کے لیے اگر کتا رکھنا ہو جائز ہے، ایک تو اپنے مویشیوں جانوروں کی حفاظت کے لیے، دوسرا اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس باب سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا پالنا یا رکھنا جائز ہے۔ اچھا، اس سے اگلی روایت کے اندر الا کلب صید و ماشیہ، وہ ایک ہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب استعمال البقر للحراسہ، کہ کیا گائے بیل کو کھیتی باڑی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران کہ ایک بندہ اپنی گائے پہ سوار تھا، گائے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، التفتت الیہ، وہ اس گائے نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، یعنی اس بندے کی طرف جو کہ اس پہ سوار تھا، اس کی طرف مڑ کے دیکھا، فقالت، کہنے لگی، لم اخلق لہذا، میں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کی گئی کہ انسان میرے اوپر سواری کریں، اس چیز کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی، خلقت للحراسہ، بلکہ میں تو اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ میرے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے۔ کھیتی باڑی میں اگر گائے بیل کو استعمال کیا جائے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جیسے کہ لوگ ہل چلاتے ہیں اپنی بیلوں کے ذریعے، جائز ہے، لیکن انسان سواری کریں گائے بیل کے اوپر تو یہ گائے خود کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کر کے آگے فرمایا کہ آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، و ابو بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس پر ایمان لائے، کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ گائے نے بول کر یہ کہا کہ میں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ گائے کیسے بول سکتی ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ ذکر کیا کہ اس پر میں سب سے پہلے میں خود ایمان لاتا ہوں، اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں کہ گائے بھی بول سکتی ہے، اگر اللہ رب العزت اس کو بلوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلوا سکتا ہے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ اچھا جی، آگے جو بات ذکر کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑا اور اس کو وہ اٹھا کے لے جانے لگا، فتبعها الراعی، وہ جو بکریوں کا چرواہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اس بکری کو چھڑوا سکے بھیڑیے سے، فقال الذئب، تو وہ بھیڑیا بول کر کہنے لگا،
من لہا یوم السبع، کہ جب مدینے کے اندر درندے ہی درندے ہوں گے تو پھر اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی آج تو حفاظت کر رہا ہے اس کی اور تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اس بکری کو چھڑوانے کے لیے، لیکن جب اس مدینہ منورہ کے اندر درندے ہی درندے ہوں گے تو پھر کون اس کی حفاظت کرے گا؟ لا راعی لہا غیری، پھر اس دن میرے سوا اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب ذکر کی کہ بھیڑیے نے بھی بول کر یہ بات کہی، تو آپ نے فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اس بات پر بھی میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لائے۔ اور ان دونوں باتوں کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور وہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ذکر کی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، ان کی غیر موجودگی میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دینا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی میں ان کا ایمان جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ گائے بیل جو ہے اس کو مزارعت کے اندر یعنی کھیتی باڑی کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ میرے خیال ہے ٹائم ہو چکا ہے، یہ 1 منٹ باقی ہے شاید، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو احادیث اور جو ابواب باقی ہیں وہ اگلے 10 میں انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔